السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ مشاہدین کرام، ناظرین، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا، اسلامی سال کا، ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہم میں سے اکثر بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، یوم ولادت یا تاریخ ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، محفل قائم کرتے ہیں، لاکھوں روپے صرف بھی کرتے ہیں۔ آج اسی تعلق سے باتیں ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، منانا کیسا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں بتاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کی طرف نشاندہی ہوگی۔ میرے بھائیو، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے، اور ہر صورت میں انسان کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں، ہر صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری بجا لانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی یہی پہچان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اور اسی کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ بھئی کون ہے جو اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتا ہے؟ ہر شخص کی دلی تمنا ہوگی کہ ہم اللہ سے سچی محبت کریں، اور لوگ یہ اس خواہش میں ہوں گے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اللہ اکبر! بہترین نسخہ اللہ نے بتایا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اللہ کے نبی کہہ دیں وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کے طریقے پر چلے، پھر فائدہ کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرے گا۔ نبی کی سنت کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، نبی نے جو کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کام کو کریں گے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں گے۔ یہی نبی سے سچی محبت کی پہچان ہے، یہی اتباع رسول ہے، اور اس صورت میں اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے کہا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بالکل کھلی سی بات ہے، نبی کی اتباع، نبی کے طریقے پر چلنے
اور نبی کی اطاعت کرنے میں اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے مانے جائیں گے، ہمارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر بے شمار آیات ہیں، اللہ نے یہ بھی فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، سورہ نساء کی 13 نمبر کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بھائی جس کو جنت مل جائے اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی؟ اور یہ اس صورت میں ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو بجا لائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ بشارت دی گئی اللہ کی طرف سے جنت کی۔ میرے بھائیو، یہ سارے کے سارے فوائد ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے فوائد ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، اے اللہ کے رسول کون جو انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرا کہا مانا، میرے طریقے پر چلا، یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی 7280 نمبر کی حدیث ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت کی بھی بشارت دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ یہ تو ہوئی بات سنت کے فائدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے کیا فائدے ہیں ہم نے سمجھ لیا، سن لیا۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، سورہ نساء آیت نمبر 14۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو حد ہے اس سے انسان تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ جہنم ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائیو، بات واضح ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہی نہیں بلکہ قرآن کی دوسری آیت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، اسے فتنہ گھیر لے گا، شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اور ایسے شخص دردناک عذاب کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، قرآن میں دوسری جگہ سورہ نساء کی 115 نمبر کی آیت اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت آ جانے کے بعد، بات کلیئر ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں، ہدایت آ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہوں کے علاوہ دوسری راہوں کو اختیار کرے گا، جس کی وضاحت میں بتا رہا ہوں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہہ رہا ہے ہم چھوڑ دیں گے
بھٹکنے کے لیے جاؤ، بھٹکو جہاں بھٹکنا چاہتے ہو، وہ نصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ جہنم نہایت بری جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیں آج ان ساری آیات سے پتہ ہی چلا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو تو پھر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے، بلکہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ نے یہ بھی کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح تم لوگ ایمان لے آئے ہو۔ بھائی کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیر لے اور نہ مانے تو اس کے لیے اس کی مخالف وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ پھیر لے بات کو نہ مانے تو وہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو دیکھتے ہوئے جب ہم جائزہ لیتے ہیں میلاد النبی کا، جس کو لوگوں نے عید کا نام بھی دیا ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں دو ہی عیدیں دی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین میں نئی عید، تیسری عید کی گنجائش، اور اس طرح کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں بھی نہیں جاتے ہیں اور عید میلاد النبی تصور کرتے ہوئے کہ یہ عید ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میلاد النبی کو عید تصور کرنا، یہی دین میں اضافہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے حصے سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دو عیدیں ہیں اسلام میں، تیسری عید میلاد النبی کی صورت میں عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ یہی دین میں اضافہ ہے، یہی تو بدعت والا عمل ہے۔ میرے بھائیو، آج دیکھیں لوگ عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں اور اسے عید کہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اندازہ لگے میرے بھائیو، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم ایسا عید میلاد النبی منا سکتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، علامہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ جیسی بڑی شخصیت نے انکار کیا ہے۔ جن لوگوں نے عید میلاد النبی کی محفل سجائے جانے پر یا جنم دن منانے پر انکار کیا ہے، اس بدعت کا سختی سے انکار کیا، ان میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اپنی معروف کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام کے اندر اس بدعت کا انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شیخ محمد بشیر سہسوانی نے اپنی کتاب سیانت الانسان کے اندر اس بدعت کا سختی سے انکار کیا ہے۔ سید محمد رشید رضا نے انکار کیا ہے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام نے، سعودی عرب کے معروف مفتی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے انکار کیا ہے۔ بلکہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس مسئلے کے تعلق سے کہ عید میلاد النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن منانا، اس پر حفل قائم کرنا، محفل قائم کرنا، جشن منانا، خوشیاں منانا، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے، علامہ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا، لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیری،
لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم عالم الناس بسنة وأقبل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. میرے بھائیو، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے صراحتاً کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر محفل قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہو یا کسی اور کا، یہ منانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ دین میں نئی چیز کا اضافہ ہے، جس کام کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنا جنم دن منایا، نہ اپنے یوم ولادت پر خوشیاں منایا، نہ قبل نبوہ نبی بنائے جانے سے پہلے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد، نہ مکی زندگی میں، نہ مدنی زندگی میں، کسی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنم دن نہیں منایا، نہ صحابہ کرام نے خلفائے راشدین جن کی اتباع کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، دانتوں سے دبائے رکھو، اور دین میں نئی نئی بات ایجاد کرنے سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ بات کلیئر ہے میرے بھائیو، تو نہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منایا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی 30 سالہ دور خلافت میں کسی سال نہیں منایا گیا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، جس کے زمانے کو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانے میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ صحابہ کرام سنت کے زیادہ علم رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، شریعت کا زیادہ علم والے، لیکن کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا۔ پتہ ہی چلا یہ دین میں احداث ہے، نئی چیز ہے، احداث فی الدین ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں نئی بات کا ایجاد کیا، نئی چیز ڈالا، اضافہ کیا، وہ مردود ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لو، جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ آج اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اللہ نے بھی کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح تم لوگ ایمان لے آؤ تو ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں کہ یہ بدعت، نئی چیز، نبی کا جنم دن منانا یہ سنت نہیں، یہ بدعت دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے جس ہمیں بچنا ہے۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ میں سے کسی امام نے نہیں منایا۔ آج خود کو حنفی کہلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن مناتے ہیں، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ پھر یہ چیز آئی کہاں سے میرے بھائیوں؟ تو یاد رکھیں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ چوتھی صدی ہجری میں فاطمی شیعوں نے اس چیز کو وجود میں لایا۔ شیعہ فاطمی رافضی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان بڑے بڑے صحابہ کرام خلفائے راشدین میں سے ان خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو وجود میں لایا، دین کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا ان شیعوں نے، ان رافضیوں نے میرے بھائی۔ آج سنت کہلانے والے سنی حضرات ان شیعوں کی، رافضیوں کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 6 صدی ہجری میں بادشاہ مظفر الدین جو اربل کے ہوتے ہیں، جس کی وفات 18 رمضان 630 میں ہوئی تھی،
630 हिजरी में हुई थी। इन्होंने इस बिदअत को रवाज दिया और महफिल कायम किया, बेदरीग पैसा खर्च किया, लहव लईब के नाच गाने के महफिल कायम किए। बल्कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह लिखते हैं फतावा रशीदिया के अंदर सफ़ा 132 में कि अहले तारीख ने सराहत की है कि बादशाह भाटों और गाने वालों को जमा करता, ये 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से कह रहे हैं, और गाने के आलात से गाना सुनता, खुद नाचता। ऐसे शख्स के फिस्क और गुमराही में कोई शक नहीं है। उस जैसे कि फेल को कैसे जायजा और उसके कौल पर कैसे इतमाद किया जा सकता है। देखें मेरे भाइयों, सुन लें, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने ये लिखा है फतावा रशीदिया के अंदर। पता ही चला कि सारे के सारे बिदआत और खुराफात हैं, दीन से इसका दूर का भी वास्ता नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें कही गई किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में कि सुन्नत के फ़ायदे क्या हैं, बिदअत के नुकसानात क्या हैं, और ईद मिलादुन नबी मनाना या मिलादुन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को ईद का नाम देना और मनाना, शरीयत में इसका क्या हुक्म है, इसकी क्या हैसियत है, इन सारी बातों को समझते हुए सुन्नत के मुताबिक अमल करने, बिदअत से बचने की, और मिलादुन नबी जैसे बिदअत वाले अमल से बचने की अगर हमने कर लिया है तो ना अपने अमाल बिदइया और अमाल शिरकिया से बिला ताखिर तौबा इस्तगफार करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों से गुजारिश है इस वीडियो को अपने